وہ اس وقت سڑک پہ بھاگتی جا رہی تھی، بڑی سی چادر کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی جو سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ اس کا جوتا کہیں پیچھے گر چکا تھا۔ دھند بڑھتی جا رہی تھی اور ٹھنڈ بہت زیادہ ہو رہی تھی، مگر وہ مسلسل لڑکے اس کے پیچھے آ رہے تھے۔ یا اللہ، ایک بار بچا لے، دوبارہ سے اتنی رات کو باہر نہیں نکلوں گی، مجھے بھی کیا ضرورت تھی۔ وہ اپنے آپ کو ملامت کرتی ہوئی آگے کی طرف بھاگ رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے سامنے گھنے جنگلات آ گئے۔ وہ جنگلوں کے اندر گھس چکی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی ان لوگوں سے تو بچ جائے گی، اگر کسی جنگلی جانور کے ہتھے چڑھ گئی تو اس کا گوشت اور قیمہ وہ اپنی خوراک بنا لیں گے۔ وہ چلتی جا رہی تھی، اچانک اس کا پاؤں بہت بری طرح سے مڑا اور وہ نیچے زمین پہ جا گری۔ ان لڑکوں کی آوازیں اسے اپنے قریب سنائی دے رہی تھی۔ وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے اور وہ انگلش بول رہے تھے۔ وہ ان کی زبان کو نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ وہ اتنی پڑھی لکھی ہوتی تو کیا بات تھی، یہاں پہ بھٹک رہی ہوتی۔ اچانک کسی نے اس کا بازو پکڑا اور اسے کھڑا کرنے میں مدد کی۔ وہ نقاب پوش تھا، اس کی گہری نیلی آنکھیں جن کو وہ دیکھنے لگی، وہ گھبرا گئی۔ چھوڑو مجھے، کون ہو تم؟ وہ آہستگی سے دبی دبی آواز میں چلائی۔ چلو، اگر 2 منٹ میں میرے ساتھ نہیں جاؤ گی تو یہ لوگ تمہارا قیمہ بنا کے اپنے کتوں کو کھلا دیں گے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی کلائی کو بہت شدت سے دبوچا ہوا تھا۔ کون ہو تم؟ ڈیول، وہ سرگوشیانہ انداز میں بولا اور اسے وہاں سے اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ چھوڑو مجھے، مجھے تمہارے ساتھ کہیں بھی نہیں جانا، تم بھی ان کے ساتھ ہی ملے ہوئے ہو نا۔ حرم نے ڈرتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ چلو آگے، وہ زبردستی اسے وہاں سے گھسیٹنے والے انداز میں لے کے جا رہا تھا۔ وہ اس کی نیلی آنکھوں سے بہت زیادہ خوف کھانے لگی تھی۔ لاکی اس سے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا، مگر وہ گاڑی میں نہیں بیٹھ رہی تھی۔ ڈیول نے ایک دم سے اسے پیچھے دھکا دیا تو وہ سیدھا گاڑی میں جا گری تھی۔ سامنے گاڑی میں بیٹھی ہوئی جینس ٹی شرٹ میں ملبوس لڑکی نے اسے فوراً سے اپنے بازوؤں میں تھام لیا۔ چپ، چلانے کی کوشش مت کرنا۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں بہت زیادہ غصہ تھا اور گویا خون اترا ہوا تھا۔ ان سب سے ڈرنے لگی۔ سامنے سیٹ پہ کوئی اور بھی لڑکا بیٹھا ہوا تھا۔ ڈیول، بڑے ذلیل ہو، بیچاری کو کس قدر ڈرا دھمکا کے لائے ہو، چپ کر کے بیٹھو۔ وہ سخت لہجے میں کویا ہوا اور ان کی حرکتیں دیکھ کے وہ مزید ڈرنے لگی۔ اس کا دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ ڈر اس قدر تھا کہ اچانک سے وہ بے ہوش ہو گئی۔ اوہ، یہ تو بے ہوش ہو گئی، ٹینا نے جھنجھلاہٹ سے کہا تھا۔ اس نے بے ہوش ہوتی لڑکی کو دیکھا۔ ڈیول کی آنکھیں دیکھ کے بے ہوش ہو گئی ہوگی۔ دائم نے ہنستے ہوئے کہا تھا، تم اپنی بکواس بند کر کے بیٹھو۔ ٹینا نے اسے آنکھیں دکھائی۔ تم دونوں خاموش ہو کے بیٹھو۔ اس نے بے ہوش ہی ہونا تھا۔ واقعی میں بیچاری نے میری آنکھیں دیکھ لی تھی تو ڈر گئی، وہ ہنستے ہوئے بولا تھا، اور ڈیول بہت کم ہنستا تھا۔ وہ اس لڑکی کو دیکھا۔ تمہاری تو ہنسی ہی نکل گئی ڈیول۔ وہ ڈیول کو چھیڑنے کا کوئی موقع نہیں جانے دیتا تھا۔ چپ کر کے بیٹھو، اگر ان لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتی تو تم لوگ جانتے ہو نا اس کا کیا ہوتا۔ ویسے ڈیول، تمہیں اس لڑکی کو بچانے کی کیا ہی ضرورت پڑی تھی؟ دائم نے اسے چھیڑا۔ پسند آ گئی تھی، شادی کرنی ہے، بچے شچے پیدا کروانے ہیں، اس وجہ سے اسے اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہوں۔ ڈیول نے غصے میں اسے دیکھتے ہوئے کہا، واؤ، ہمارے گینگ میں بھی کسی کی شادی ہوگی، چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے، چھوٹے چھوٹے ڈیول پیدا ہوں گے۔ ٹینا نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ چپ کر کے بیٹھو ٹینا۔ اس نے ٹینا کو آنکھیں نکالی۔ تھوڑی ہی دیر بعد گاڑی ایک سنسان جگہ پہ بنے ہوئے بڑے سے اس گھر کے سامنے رکی تھی۔ ڈیول، اسے تو میں بالکل ہاتھ نہیں لگاؤں گا، تم ہی اٹھاؤ۔ ٹینا، اسے اٹھاؤ۔ ٹینا کہنے لگی، نا نا نا، میں تو بالکل نہیں اٹھاتی۔ دائم نے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے اٹھانے سے منع کیا تھا۔ ان دونوں کے دماغ میں کیا چل رہا تھا وہ ڈیول نہیں جانتا تھا۔ ٹینا، اٹھاؤ، اتنی تم کمزور نہیں ہو جو 4 4 گھنٹے تم جم میں لگا کے آتی ہو۔ وہ کیا،
یہ نازک سی پھول سی لڑکی تم سے نہیں اٹھائی جاتی، ڈیول نے غصے میں اسے کہا تھا۔ اسے آنکھیں نکالی، اس کا سارا چہرہ نقاب میں ڈھکا ہوا تھا۔ میں بالکل نہیں اٹھاؤں گی جناب، مجھ سے تو یہ گر جائے گی، بیچارے کی ہڈی پسلی ٹوٹ جائے گی۔ ٹینا تو ہری جھنڈی دکھاتی دائم کا بازو پکڑتی اندر کی طرف چلی گئی۔ وہ غصے میں گاڑی میں پڑی ہوئی اس لڑکی کو دیکھنے لگا۔ اگلے ہی لمحے جھک کے اسے اپنے بازوؤں میں اٹھاتا اس بڑے سے گھر میں لے کے آیا۔ اگلے ہی لمحے کمرے میں لے کے آ گیا، کیونکہ اسے بیسمنٹ والی سائڈ پہ تو وہ جانے بھی نہیں دینا چاہتا تھا۔ لا کے اسے بیڈ پہ لٹایا تو بے ساختہ ہی اس کی نگاہیں مقابل کے چہرے پہ چلی گئیں۔ بے ساختہ ہی اس کی نظر اس کے دل کی طرف گئی تھی، جو اندھیرے میں پہلے تو اس نے نہیں دیکھا، مگر اب دیکھتے ہی ڈیول کی دھڑکنیں منتشر ہونے لگی۔ بے ساختہ ہی انگوٹھا اس کے دل کی طرف لے گیا۔ نہ جانے اسے کیا ہوا تھا، اس لڑکی کو دیکھتے ہی عجیب سی کشش محسوس ہوئی تھی، جو اسے نہ جانے دل پہ کیوں محسوس ہو رہی تھی، مگر اب اس کی دھڑکنیں بہت تیز ہو رہی تھی۔ اس کے دل کو دیکھتے ہی ماضی کے خیالات اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے۔ اس کی سبز آنکھوں میں تجسس ابھرا۔ وہ اس کے قریب ہوتا، اس کے سر کو سائڈ پہ کرتے ہوئے اس کی گردن پہ دیکھا تو بے ساختہ ہی اس کا اوپر کا سانس اوپر، نیچے کا نیچے رہ گیا تھا۔ وہ جلدی سے وہاں سے باہر آ گیا۔ اس کے چہرے پہ پسینہ آنے لگا، جو اس کے ماسک کو بھگونے لگا۔ گھبراہٹ میں اسے ایسے ہی پسینہ آتا تھا۔ وہ جلدی سے نیچے بیسمنٹ میں آ گیا۔ کیا ہو گیا ہے؟ بلبل کو نیچے ہی چھوڑ کے آ گئے ہو؟ بلبل کو یہاں پہ لے کے آتے نا، دائم نے ہنستے ہوئے کہا۔ نوریان کہنے لگا، کیا ہو گیا ہے؟ کس بلبل کی بات کر رہے ہو؟ تم جب سے آئے ہو، یہ دونوں جب سے آئے ہیں ہنس رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہماری بھابھی آ گئی ہے۔ بتاؤ کوئی ڈیول کی اینجل مل گئی ہے کیا؟ وہ ہنستے ہوئے بول رہا تھا، مگر ڈیول کسی گہری سوچ میں مگن تھا۔ ڈیول کیا ہوا ہے؟ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ نوریان سے اسے محبت سے پوچھا۔ تم ایک کام کرو، یہ ٹینا کو اور دائم کو میری نظروں سے دور لے جاؤ، ورنہ ان دونوں کو میں نے گولیوں سے بھون کے رکھ دینا ہے، ڈیول نے غصے میں کہا۔ تو ٹینا اپنے منہ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اپنی ہنسی دباتی کانفرنس روم کی طرف چلی گئی۔ وہاں دیکھا تو لیشا آڑی ترچھی پڑی ہوئی تھی۔ کیا ہوا ہے میڈم؟ یہاں پہ کیوں بیٹھی ہوئی ہو؟ یار ڈیول نہیں آیا؟ باہر آیا بیٹھا ہے، ساتھ ساتھ اپنی ہونے والی بیوی کو بھی لے کے آیا ہے۔ کیا مطلب؟ تمہیں پتہ ہے کیا ہوا؟ ایک لڑکی تھی، اس کے پیچھے کھنڈے لگے ہوئے تھے۔ ڈیول نے بولا تھا کہ اس لڑکی کے پیچھے گاڑی لگاؤ، اسے ٹریس کرو کہاں تک جاتی ہے۔ عجیب، بیچاری کو بھگا بھگا کے ان کمبختوں نے لاسٹ پہ جا کے ڈیول نے اس کی جان بچائی۔ مجھے تو لگتا ہے ڈیول کا اس پہ دل آ گیا ہے، وہ ہنستے ہوئے اسے بتا رہی تھی۔ لیشا ایک دم سے اٹھی۔ سچ میں؟ واو، مطلب کہ ہمارے ڈیول کو پارٹنر مل گئی، وہ ہنستے ہوئے بول رہی تھی۔ ظاہر ہے مل ہی گئی ہوگی، وہ آپس میں گفتگو کر رہی تھی جب پیچھے سے ڈیول آیا۔ تم دونوں کی فضول کی باتیں ختم ہو گئی ہوں تو جا کے لیپ ٹاپ دیکھ کے ساری ای میلز چیک کر کے مجھے بتاؤ۔ تم عورتوں کے پیٹ میں کوئی بات بچتی نہیں۔ اگر تم کسی مڈل کلاس فیملی میں کسی کی بیوی بن کے جاتی تو پورے محلے میں تم دونوں کا کام ہونا تھا، سارا دن گھومنا، ایک جگہ کی خبر دوسری جگہ دینا۔ وہ غصے میں اچھا خاصا ان پہ طنز کر گیا اور وہ اپنی ہنسی دبانے کی کوشش کرنے لگی۔ دیکھ رہی ہو آج کتنا اچھا ان کا موڈ لگ رہا ہے، مجھے تو لگتا ہے ان کا اس پہ دل آ گیا ہے۔ فضول کی باتیں بند کرو، میں سن رہا ہوں تمہاری باتیں۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ وہ دوبارہ سے اپنی ہنسی کنٹرول کرنے لگی۔ رات کے نہ جانے کس پہر اس کی آنکھ کھلی تو اسے سر میں عجیب سی تکلیف کا احساس ہونے لگا۔ عجیب سی چڑ چڑ کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی، جیسے کوئی کرسی کو آگے پیچھے جھول رہا ہو۔ اس کا دل سوکھے پتے کی مانند لرزنے لگا۔ وہ جلدی سے اٹھ کے بیٹھ گئی، چاروں اطراف کمرے کو دیکھنے لگی۔ اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے
وہ نیلی آنکھوں والا شخص گھومنے لگا تھا۔ اپنی دھڑکنیں کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کی نیلی آنکھوں میں ایسا کیا تھا جو اسے خوف میں مبتلا کرنے لگا؟ وہ اٹھی۔ کمرے میں بالکل ہلکی ہلکی روشنی تھی۔ دور ایک کرسی پہ بیٹھا ہوا کوئی شخص جھول رہا تھا اور وہ اٹھ کے بیٹھ گئی۔ اگلے ہی لمحے وہ گھبراتے ہوئے کہنے لگی، کون ہو تم؟ مجھے یہاں پہ کیوں لے کے آئے ہو؟ کون ہو؟ اس کے بولنے پہ ڈیول کرسی سے اٹھتا ہوا اس کی طرف آیا تھا۔ جیسے جیسے اس کی طرف قدم بڑھا رہا تھا، اس کا دل خوف کے مارے لرزنے لگا۔ کمبل کو اپنے ہاتھوں میں دبوچا اور اس شخص کو دیکھنے لگی۔ جب بالکل آ کے اس کے سامنے بیٹھ گیا، ہاتھ میں ریموٹ پکڑ کے اس نے بٹن دبایا تو پورے کمرے میں روشنی چھا گئی۔ کمرے کی ہر چیز سفید کلر کی تھی۔ پورا کمرہ چمک رہا تھا۔ بیڈ کے درمیان وہ بیٹھی لڑکی اس وقت ڈیول کی دھڑکنوں کو بہت تیز کر رہی تھی۔ ڈیول نے اگلے ہی لمحے اپنا ہاتھ بڑھا کے اس کی گال کو چھوا۔ تم حقیقت میں ہو؟ وہ عجیب انداز میں گویا ہوا تھا تو وہ ڈر گئی، جلدی سے پیچھے ہو گئی۔ کون ہو تم؟ وہ ڈرتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ڈیول، وہ دوبارہ سے اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں بولا تو وہ مزید ڈر گئی۔ مجھے یہاں پہ کیوں لے کے آئے ہو؟ کیونکہ تم ایک لاوارث لڑکی ہو جو ایک بیسمنٹ میں گھس گئی تھی۔ ان لوگوں نے تمہیں دیکھ لیا تھا۔ وہاں بیسمنٹ میں تم نے کیا دیکھا؟ وہ اس کی گال کو چھوتے ہوئے بولا تو وہ فوراً سے پیچھے ہو گئی۔ میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا تھا ان کے بیسمنٹ میں۔ جو کچھ دیکھا تھا آرام سے بتا دو، کیونکہ وہ ہمارے دشمن تھے اور میں نے اپنے دشمنوں سے تمہاری جان بچائی ہے۔ اس وجہ سے وہ آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ ویسے تم اس بیسمنٹ تک پہنچی کیسے تھی؟ تم تو ایک یتیم خانے میں رہنے والی لڑکی ہو، میری اینجل۔ وہ اسے اینجل کے نام سے مخاطب کر رہا تھا۔ میرا نام حرم ہے، وہ ڈرتے ہوئے اسے اپنا نام بتانے لگی۔ میں نے تمہارا نام تو نہیں پوچھا، تمہارا نام تو اینجل ہے، ڈیول کی اینجل۔ اور وہ ڈرنے لگی تھی۔ اسے اپنے قریب کر گیا۔ تمہیں پتہ ہے تم کس قدر حسین ہو، وہ سرگوشیانہ انداز میں بولا۔ ڈیول کا دل آ گیا ہے تم پہ، وہ عجیب انداز میں اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ چلو شاباش، اب مجھے بتاؤ تم نے وہاں پہ کیا دیکھا؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ اسے تو ڈر ہی لگ رہا تھا۔ وہ ایک مصیبت سے نکل گئی، دوسری مصیبت میں پھنس چکی تھی۔ نہ جانے اسے بھی کیا ہی ضرورت تھی آدھی رات کو یتیم خانے سے باہر نکلنے کی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، پلیز آپ مجھے وہاں واپس چھوڑ کے آئیں، وہ روتے ہوئے بولی۔ تمہیں پتہ ہے تمہاری شکل ان کیمروں میں ریکارڈ ہو چکی ہے، اور یہاں سے جیسے ہی تم باہر نکلو گی، ان کے جتنے لوگ تمہیں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، 1 منٹ میں انہوں نے تمہیں جہنم واصل کر دینا ہے۔ وہ نرمی سے اسے کہہ رہا تھا۔ اس کی باتیں بھی اتنی ہی سخت تھی کہ اس کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ اگلے ہی لمحے اس کی نظر اپنے لباس کی طرف گئی تو وہ بہت زیادہ ڈر گئی۔ یہ کس نے چینج کیا؟ وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ ریلیکس ہو جاؤ، ٹینا نے کیا تھا۔ کون ٹینا؟ جس کے بازوؤں میں تم بے ہوش ہو گئی تھی، وہ نرمی سے کہتا ہوا باہر کی طرف چلا گیا۔ ٹینا ابھی آ کے تمہیں کچھ کہے گی تو اس کی بات آرام سے مان لینا۔ وہ ڈر رہی تھی کہ وہ اب کیا کرے، اس کے ساتھ وہ کیا کرنے والا تھا۔ وہ لڑکی آئی، وہی جینس ٹی شرٹ میں ملبوس، اس کے ساتھ ایک اور لڑکی بھی تھی۔ ٹینا اور لیشا اسے بڑے تجسس بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے آ کے اس کے پاس بیٹھ گئی، مسکراتے ہوئے کہنے لگی، تم تو ہمارے ڈیول کو پسند آ گئی ہو اینجل۔ وہ اس کی ناک کو کھینچتے ہوئے بولی۔ تو ٹینا کی ایسی بے باکی پہ وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ آپ لوگ کون ہو؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ ہم لوگ گینگسٹر ہیں، وہ ہنستے ہوئے بولی تھی۔ مجھے یہاں سے جانے دو، پلیز مجھے جانے دو، مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، ہم تمہیں دلہن بنانے آئی ہیں، کیونکہ ڈیول کو ذرا تم سے عشق ہو گیا ہے نا۔
اس وجہ سے ڈیول تم سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ پتہ ہے آج تک ڈیول نے کبھی کسی لڑکی کو نہیں دیکھا۔ بڑی خوش قسمت ہو، ڈیول کو تم پسند آ گئی ہو، وہ مسکراتے ہوئے اس سے بتا رہی تھی، مگر اس کا دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ کوئی کسی ڈیول کو کوئی عام سی لڑکی کیسے پسند آ سکتی ہے؟ ایسا تو بس کہانیوں میں ہی ہوتا تھا، مگر آج حقیقت میں اس کی زندگی میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ پلیز مجھے جانے دینا، وہ روتے ہوئے بولی۔ ارے تم اتنا زیادہ ڈر کیوں رہی ہو؟ ڈیول تم سے بہت محبت کرے گا۔ ہم تو کب سے ڈیول کا انتظار کر رہے تھے۔ ڈیول شادی کرے گا، پھر ہم کریں گے، چھوٹے چھوٹے ڈیول پیدا ہوں گے، وہ ہنستے ہوئے اسے بتا رہی تھی۔ وہ کافی زیادہ دونوں چنچل مزاج لگ رہی تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، پلیز مجھے یہاں سے جانا ہے، وہ بس ایک ہی بات بول رہی تھی۔ چلو شاباش، اب فضول کی بات نہیں کرو، چلو جاؤ لیشا، لہنگا لے کے آؤ۔ وہ باہر سے جیولری اور لہنگا لے کے آئی تھی۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، میں نے نہیں پہننا، میں نے نہیں نکاح کرنا۔ میری جان کیوں اتنی زیادہ ضد کرتی ہو؟ اچھے بچوں کی طرح پہن لو۔ پہلے بھی تو میں نے چینج کیا، ورنہ دوبارہ بھی میں ہی تمہارا چینج کروا دوں گی۔ اس کی بات سن کے حرم کا چہرہ شرم سے لال سرخ ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اسے دلہن کے روپ میں ڈیول کے پہلو میں بٹھایا گیا، لیکن ابھی تک بھی اس شخص کی شکل نہیں دیکھی تھی، صرف اس کی نیلی آنکھیں دیکھی تھی، جن سے اسے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ وہ ابھی تک بیسمنٹ کی طرف نہیں گئی تھی، ابھی نکاح ہی ہوا تھا۔ اچانک نوریان کی نیچے سے کال آ گئی، جو کہ بیسمنٹ میں ہی تھا۔ ان سب کو ارجنٹلی جانا پڑا، صرف اور صرف اس کے پاس ٹینا ہی موجود تھی۔ ٹینا کہنے لگی، دیکھو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ایسے ارجنٹلی کبھی کبھی جانا پڑ جاتا ہے، پریشان مت ہو۔ مگر اس سے پہلے ہی بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا، اب تو اس کا نکاح کر چکا تھا۔ ان کے نکاح کے بعد وہ سب پتہ نہیں کہاں چلے گئے تھے، صرف اس کے پاس ٹینا ہی بچی تھی۔ جب ٹینا کے موبائل پہ کال آنے لگی، وہ کہنے لگی میں جا رہی ہوں، اور وہ اس پورے اتنے بڑے محل نما گھر میں بالکل اکیلی ہو گئی تھی۔ اسے ڈر لگنے لگا تھا، یا اللہ، یہ سب کچھ کہاں ہے؟ یہ لوگ مجھے کہاں لے کے آ گئے؟ اس کا دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا، کہیں کہیں یہاں پہ کوئی بھی نہ آ جائے۔ وہ جلدی سے اپنا لہنگا سنبھالتی ہوئی چاروں طرف دیکھنے لگی تھی، کس سائڈ پہ گئے ہوں گے۔ وہ ان کے پیچھے پیچھے جانے کی کوشش کرنے لگی۔ اچانک اسے نیچے سے سیڑھیوں سے جاتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ان سیڑھیوں کی طرف آئی، ایک ایک سیڑھی اترتی ہوئی نیچے بیسمنٹ میں آ چکی تھی، جہاں کبھی بھی ڈیول نہیں چاہتا تھا کہ وہ لڑکی جائے۔ جیسے ہی اس نے سامنے دیکھا تو سامنے کا منظر دیکھ کے اسے ایسے لگا جیسے کسی نے اس کے وجود سے جان نکال لی ہو۔ بیسمنٹ کے سفید فرش پہ پڑے ہوئے وجود اور ان کے وجود سے بہتا ہوا وہ سب کو دیکھ دیکھ کے اسے ڈر لگنے لگا تھا۔ ایک دم سے اس نے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اپنی چیخ روکنے کی کوشش کی تھی، اور ڈیول نے جیسے ہی اسے دیکھا، اگلے ہی لمحے اس نے کہا، ٹینا کہاں ہے؟ اس نے غصے میں چلاتے ہوئے کہا۔ ٹینا وہاں پہ نہیں تھی، اور وہ نیچے گر کے بے ہوش ہو چکی تھی۔ ڈیول جلدی سے اس کی طرف آیا، اگلے ہی لمحے اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا۔ ان سب کو ٹھکانے لگاؤ، میں نے بولا تھا یہ لڑکی ادھر نہیں آنی چاہیے۔ ڈیول اس قدر غصے میں بولا کہ وہ سب سہم گئے تھے۔ وہ جلدی سے اسے بازوؤں میں اٹھاتا ہوا کمرے میں لے کے آیا۔ اس کا پورا وجود ٹھنڈا پڑنے لگا تھا، اس کے ہاتھوں پاؤں کو سہلانے لگا۔ اس وقت وہ اپنا ماسک اتار چکا تھا، کمرے کو لاک لگاتا، کھڑکیوں کے آگے پردے لگاتا، مکمل طور پہ اس کے ساتھ تنہا موجود تھا۔ اس کی گال کو تھپ تھپانے لگا، آنکھیں کھولو۔ اب کی بار نرمی سے وہ دوبارہ سے گویا ہوا، اس کی گال کو مسلسل تھپ تھپا رہا تھا۔ اینجل، اینجل آنکھیں کھولو، اینجل۔ اس کا حسین سراپا ڈیول کو بہکانے کے لیے کافی تھا۔ اینجل آنکھیں کھولو۔ اس نے اینجل کو ہلکی سی سانس دی،
تو اینجل نے آنکھیں کھول کے دیکھا۔ حرم، اس نے بہت پیار سے حرم کا نام پکارا۔ حرم نے جیسے ہی اسے دیکھا تو وہ ڈرتے ہوئے ایک دم سے پیچھے ہو گئی۔ ڈرو نہیں مجھ سے، مت ڈرو۔ اگلے ہی لمحے اس کی نگاہیں ان نیلی آنکھوں سے ہوتے ہوئے اس شخص کے چہرے پہ گئیں۔ وہ پہلی دفعہ اس شخص کو دیکھ رہی تھی، مگر ڈر کے مارے اس کا وجود لرزنے لگا۔ آپ کو میں نے کہیں دیکھا ہے، وہ ڈرتے ہوئے بول رہی تھی، جیسے کہیں بہت پہلے، بچپن میں یا کب۔ اسے یاد نہیں تھا کب دیکھا تھا اس شخص کو، اس نے کہیں نہ کہیں تو دیکھا ہی تھا۔ خوف کے مارے وہ لرز رہی تھی۔ مجھے یہاں سے جانا ہے، تم بہت خطرناک ہو، مجھے تم سے خوف محسوس ہو رہا ہے، میرے پاس آنے کی کوشش مت کرو، مجھے تم سے ڈر لگ رہا ہے، وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہے، وہ روتے ہوئے مقابل شخص کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ کہاں دیکھا ہے؟ وہ بڑے تجسس بھرے انداز میں اسے دیکھ رہا تھا۔ بار بار نگاہیں اس کے آنکھ کے نیچے بنے ہوئے دل کی طرف جا رہی تھی اور وہ اس کے حسین سراپے کو دیکھے جا رہا تھا۔ مجھے آپ سے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے، وہ پھر سے روتے ہوئے بولی۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کے قریب ہوتا، اس کے کندھوں سے پکڑ کے اپنے سینے سے لگا گیا۔ مجھ سے مت ڈرو، میں تمہارا محافظ ہوں۔ اس کی بات سن کے وہ اسے خود سے دور کرنے لگی۔ نہیں، آپ ظالم ہو، آپ لوگوں کو مارتے ہو، پلیز مجھ سے دور رہو، وہ ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ میں تمہارا محافظ ہوں، وہ اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں بولا، اور میں تمہارا محبوب بھی ہوں، میں تم سے محبت کرنے والا ہوں، تمہیں مجھ سے عشق ہو جائے گا۔ وہ اس کے کان میں سرگوشیاں کر رہا تھا۔ دھیرے دھیرے اس کا وجود ڈھیلا پڑنے لگا۔ اگلے ہی لمحے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا محبت بھرا بوسہ اس کی پیشانی پہ دیا۔ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ ابھی وہ بالکل اس کے قریب بیٹھا ہوا تھا۔ اچانک کھڑکی کا شیشہ ٹوٹا اور وہاں سے گولیوں کی بوچھاڑ ہو گئی۔ بیٹھو، نیچے بیٹھو، وہ اسے بیٹھنے کا اشارہ کرنے لگا۔ وہ نیچے بیٹھ گئی، مگر اگلے ہی لمحے جب اس نے اپنی آنکھوں کے آگے اپنے ہاتھوں کو ہٹایا تو مقابل شخص کے بازو پہ گولی لگی ہوئی تھی اور وہ جلدی سے باہر کی طرف بھاگا، مگر جاتے جاتے اس نے کمرے کے دروازے کو لاک لگا دیا تھا۔ وہ ڈر گئی، کبھی ٹوٹی ہوئی کھڑکی کو دیکھتی تو کبھی بند دروازے کو دیکھتی۔ دروازہ کھولو، کہاں چلے گئے ہو؟ مجھے کیوں بند کر دیا؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ روتے ہوئے دستک دے رہی تھی۔ نہ جانے کتنے گھنٹے گزر چکے تھے۔ ہلکی ہلکی صبح ہونے لگی، اس کے بعد کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ وہ ڈر رہی تھی۔ ابھی تک وہ اسی دلہن کے لباس میں بیٹھی ہوئی تھی۔ دروازہ کھلا اور ٹینا کمرے میں داخل ہوئی، کافی زیادہ پریشان لگ رہی تھی۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ تم نے ابھی تک چینج نہیں کیا؟ ٹینا اسے نرمی سے نارمل انداز میں بات کر رہی تھی، ایسے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ ایک دم سے ٹینا کے سینے سے لگی، بہت بری طرح سے رونے لگی۔ وہ ڈیول کہاں چلے گئے ہیں؟ پلیز مجھے بتائیں نا، وہ روتے ہوئے ڈیول کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ وہ اس کے آنسوؤں کو صاف کرنے لگی۔ بس ان کے لیے دعا کرو، مجھے ان کے پاس لے جاؤ نا، ان کے پاس ہم نہیں جا سکتے تو تم کیسے جا سکتی ہو؟ بس ان کے لیے دعا کرو کہ وہ ٹھیک ہو جائیں۔ آپ لوگ یہ سب کچھ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے بولی۔ بس پریشان مت ہو، اتنے میں پیچھے سے نوریان اور تائم بھی آ گئے تھے۔ پریشان مت ہو اینجل، دیکھو پریشان مت ہو، وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، وہ نرمی سے اسے سمجھا رہے تھے۔ انہیں اس کا نام تو نہیں پتا تھا، مگر اسے سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے، ڈیول کو میں بچپن سے جانتی ہوں، وہ ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے بولی، اور سب کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ کیا مطلب؟ وہ تمہارا کیا لگتا ہے؟
وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، ڈیول میرے کزن تھے، ہمارا بچپن میں نکاح ہوا تھا۔ وہ روتے ہوئے انہیں بتانے لگی اور وہ اس کی طرف دیکھے جا رہے تھے۔ یہ بات ڈیول کو بھی شاید پتہ چل چکی تھی۔ وہ بچپن سے ہی وہ اس کے نکاح میں تھی۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے بولی، لیکن ڈیول کی حقیقت ان سب میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ کون تھا، یہاں تک کیسے پہنچا تھا، کسی کو بھی معلوم نہیں تھا۔ پلیز مجھے ڈیول کے پاس جانا ہے، وہ روتے ہوئے بولی۔ اب وہ محبت کی تڑپ اس کے دل میں جاگی تھی۔ اس کا دل بے چین ہونے لگا تھا۔ وہ بہت بری طرح سے روئے جا رہی تھی۔ اس کا دل یوں تھا کہ وہ بس ڈیول کے پاس پہنچ جائے۔ وہ پاگلوں کی طرح بولی، پلیز ایک دفعہ مجھے ڈیول کے پاس جانا ہے۔ مگر وہ بھلا کیسے اسے ڈیول کے پاس لے کے جا سکتے تھے؟ انہیں خود نہیں پتہ تھا وہ کہاں ہے، کسی کو بھی معلوم نہیں تھا۔ حالانکہ وہ اس کے گینگ کے تھے، مگر وہ کہاں گیا کہاں نہیں۔ اتنا انفارم کیا گیا تھا کہ اس کی کنڈیشن نہیں ٹھیک، اس کی بہت بری حالت ہوئی تھی۔ ٹینا لیشا اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ٹائم کہنے لگا، یہ تو پکی عاشق نکلی۔ ٹینا نے اسے گھور کے دیکھا، تمہیں ابھی بھی مذاق سوچ رہا ہے؟ کیا یار کروں، مذاق والا کیڑا نہیں مرتا، دیکھو بیچاری کتنا رو رہی ہے، چلو میرا بچہ چپ ہو جاؤ۔ وہ دائم آ کے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ دائم؟ ٹینا نے اسے آنکھیں نکالی تو دائم ہنستے ہوئے کہنے لگا، جیلس ہو گئی ہو؟ ڈیول کو پتہ لگے گا کہ میں نے اس کی بیگم کو چھوا ہے تو وہ میرے ہاتھوں کو کاٹ کے بیسمنٹ کے سامنے لٹکا کے عبرت کا نشان بنا دے گا، وہ ہنستے ہوئے بولا تھا۔ اسے دور ہو کے بیٹھ گیا۔ مجھے پتہ ہے ہمارے ڈیول کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، یار پریشان مت ہو، ایسے بڑے بڑے موت کے منہ سے نکل کے آیا ہے، آ جائے گا، ٹینشن مت لو۔ نرمی سے اسے سمجھانے لگا۔ وقت گزرنے لگا تھا، 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ اب تو سبھی پریشان تھے، ڈیول کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ ٹینا لاؤنج میں ٹہل رہی تھی۔ آج ٹائم نہیں آیا تھا۔ وہ بہت زیادہ پریشان تھی، نہ جانے کیوں اس کا دل اس قدر بے چین تھا۔ وہ بار بار ٹائم کو کال کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کافی وقت بعد جب ٹائم آیا تو اس کی حالت بہت خراب تھی۔ ٹائم، یہ کیا ہوا ہے؟ اس کی پیشانی پہ چوٹ لگی ہوئی تھی۔ ٹائم مجھے دیکھو، ٹائم۔ ٹائم کوئی بات نہیں کر رہا تھا مگر خاموش تھا۔ ٹائم کیا ہوا ہے، بتاؤ نا مجھے۔ اگلے ہی لمحے وہ ٹینا کے کندھے پہ سر رکھتا اپنی آنکھیں بند کر گیا تھا۔ کچھ بھی نہیں ہوا ٹینا، میں ٹھیک ہوں، بالکل خاموش ہو جاؤ۔ نرمی سے ٹینا کو اپنے حصار میں لیے کھڑا ہوا تھا۔ بتاؤ تو صحیح، ڈیول کا کچھ پتہ چلا ہے؟ وہ نرمی سے اسے پوچھ رہی تھی۔ ہاں، ہمارا ڈیول بالکل ٹھیک ہے، بس دعا کرنا کہ وہ ٹھیک یہاں تک پہنچ جائے۔ ہوا کیا ہے؟ ایسے لگ رہا ہے جیسے سب کچھ برباد ہو جائے گا، کیونکہ ڈیول پاکستان میں نہیں۔ کیا مطلب ڈیول پاکستان میں نہیں؟ بس آگے مزید مجھ سے کچھ سوال مت پوچھنا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ وہ سو رہی تھی۔ جب اسے کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو وہ ایک دم سے اٹھی۔ موسم بہت زیادہ خراب تھا، بادل گرج رہے تھے۔ جیسے ہی بجلی چمکی، شیشے کی کھڑکیاں اس کی چمک پہ چمکتی تھی، مگر کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو وہ اٹھ کے بیٹھ گئی۔ جیسے ہی بجلی چمکی تو اسے کمرے میں موجود شخص نظر آیا۔ سیدھی اس کی نگاہ اس کی گہری نیلی آنکھوں پہ گئی تھی۔ اس نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، روتے ہوئے جا کے اس کے سینے سے لگی تھی۔ ڈیول مجھے چھوڑ کے کہاں چلے گئے تھے؟ وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے دیوانوں کی طرح اس سے پوچھ رہی تھی۔ وہ آہستگی سے اسے اپنے قریب کر گیا، محبت بھرا بوسہ اس کی پیشانی پہ دیا اور کہنے لگا، رونا تو بند کرو۔ نرمی سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے اسے بول رہا تھا اور وہ ہچکیوں کے ساتھ روئے جا رہی تھی۔
کہاں چھوڑ کے چلے گئے تھے؟ دیکھو میں واپس آ گیا ہوں نا، اپنی اینجل کے پاس، وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا، اور وہ مزید شدت سے رونے لگی۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا، محبت بھرا بوسہ اس کی پیشانی پہ دیا تھا۔ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے بولی، پہلے بھی چھوڑ گئے تھے، پھر سے چھوڑ گئے تھے، پھر کیوں مجھے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں؟ بتائیں مجھے۔ وہ روتے ہوئے اس کے سینے پہ مکے مارنے لگی۔ وہ اسے اپنے مضبوط حصار میں لے چکا تھا، اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا گئی۔ تمہارا ڈیول بہت بہادر ہے، تمہیں چھوڑ کے کہیں نہیں جائے گا، پکا نا؟ ہاں پکا۔ اس کے سینے پہ سر رکھے آنکھیں بند کیے ہوئے تھی۔ اچانک اس کا دل بہت شدت سے دھڑکا، وہ اٹھ بیٹھی تھی۔ بادل گرج رہے تھے، لیکن وہ کمرے میں نہیں تھا۔ اس کا دل بہت زیادہ پریشان ہونے لگا۔ ڈیول آپ کہاں ہو؟ اس نے اپنے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ آپ کی اینجل آپ کو یاد کر رہی ہے ڈیول، پلیز واپس آ جائیں نا، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اتنے میں ٹینا باہر آئی۔ وہ ان سب کو بلانے لگی تھی، اتنی اونچی آواز میں بلا رہی تھی کہ سب لوگ پریشان ہو گئے اسے یوں روتا ہوا دیکھ کے۔ لیشا کہنے لگی، کیا ہو گیا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ کہنے لگی، مجھے ڈیول کے پاس بھیجو پلیز، میں مر جاؤں گی، میرا دل بند ہو رہا ہے، پریشان مت ہو، کل تم اپنے ڈیول کے پاس ہوگی، ٹائم نے نرمی سے کہا تھا، اور وہ ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ وعدہ کرو کل مجھے میرے ڈیول کے پاس بھیج دو گے؟ وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے۔ اس کے جانے کے بعد ٹینا کہنے لگی، کہاں ہے ڈیول؟ دیکھو وہ ملک سے باہر ہے، وہ اس وقت لندن میں ہے، اور اسے بھی لندن ہی بھیجنا ہے۔ ڈیول نے ہی مجھے بولا ہے۔ کیا مطلب؟ تمہارا ڈیول سے رابطہ ہے؟ نہیں، ڈائریکٹلی نہیں ہے، لیکن کسی انسان کے تھرو ہے، وہ اسے وہاں پہ بلانا چاہتا ہے۔ کیا مطلب؟ کیا ڈیول ہمارا ساتھ تو نہیں چھوڑ رہا؟ وہ نرمی سے نفی میں سر ہلانے لگا۔ ڈیول سب کچھ چھوڑ سکتا ہے، لیکن وہ کبھی ہمارا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ لوٹ کے آئے گا، دیکھتے ہیں کب لوٹ کے آتا ہے۔ اگلے دن وہ لندن پہنچ چکی تھی۔ سامنے ہی کچھ لوگ اسے لینے آئے تھے، انہوں نے چہروں پہ نقاب پہنا ہوا تھا۔ یہ بھی اسے لے کے ہاسپٹل آ گیا تھا۔ وہ بہت زیادہ ڈر رہی تھی، اس کا دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا، سامنے اسے دیکھنے لگی۔ وہ مشینوں میں جکڑا ہوا تھا، مگر ہوش میں تھا۔ وہ چلتے ہوئے اس کے پاس آ گئی۔ میری اینجل میرے پاس آ گئی۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھا تو وہ چلتے ہوئے اس کے پاس آئی تھی، اس کے چہرے کو دیکھنے لگی، ہاتھ بڑھا کے انگوٹھے سے اس کی آنکھ کے نیچے بنے ہوئے تل کو چھوا تھا۔ تمہیں پتہ ہے، جب میں نے تمہیں پہلی دفعہ دیکھا تو تمہارا یہ تل اور تمہاری یہ بھوری آنکھیں، تمہاری سفید رنگت، اس کے بعد جب پھر میں تمہیں اپنے قریب لایا، پھر میں نے اس تل کو دیکھا۔ جب تم نے بولا تھا تمہارا نام حرم ہے، مجھے یقین ہو گیا تم تو صرف میری ہو۔ تمہیں پتہ ہے میں تمہیں کتنا یاد کرتا تھا، تم سے کتنی محبت کرتا تھا۔ میں کبھی کسی اور عورت کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کر پایا، کیونکہ مجھے صرف اور صرف تم سے محبت تھی۔ سینے سے نہیں لگو گی؟ وہ نرمی سے اسے کہہ رہا تھا، اور وہ اس کے سینے پہ اپنا سر ٹکاتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ مجھے پہلے بھی آپ چھوڑ گئے تھے نا، پتہ ہے آپ کو میں نے کتنا یاد کیا۔ آپ مجھے چھوڑ کے کیوں چلے جاتے ہیں ڈیول؟ آپ کو پتہ ہے اس گھر میں اکیلی رہ گئی تھی، پھر میں یتیم خانے بھیج دیا گیا تھا، میں یتیم ہو گئی تھی۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی، آپ کہتے تھے نا آپ کے ہوتے ہوئے میں کبھی تنہا نہیں ہو سکتی ڈیول۔ وہ آنکھیں بند کرنے لگی، اس کی آنکھوں میں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ آج اسے نہ جانے کتنا عرصے پہلے کی بات ہے، جب وہ ایک حویلی میں خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے۔ دونوں خاندان خوش تھے، وہ دونوں چچا ساتھ تھے، اکلوتے تھے، مگر اچانک نہ جانے ان کی ہستی بستی حویلی کو
کس کی نظر لگ گئی تھی۔ ان کے دشمنوں نے حملہ کیا، سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ وہ ایک حویلی کو آگ لگا دی گئی تھی، سب کچھ درہم برہم ہو گیا۔ اس دوران ڈیول بھی چلا گیا تھا، وہ بھی کہیں چلی گئی۔ باقی سب فیملی والے مر گئے تھے اور وہ ایسے بچھڑے کہ کبھی نہ مل سکے۔ ان دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت باقی تھی، کیونکہ بچپن میں ان کا نکاح ہوا تھا۔ اس نکاح کی بنیاد پہ ایک دوسرے سے محبت کرنا ان دونوں کا فطری تھا۔ وہ اس کے سینے پہ سر رکھے ہوئے تھی۔ ڈیول، میں آپ کو دوبارہ نہیں کھونا چاہتی، وہ روتے ہوئے بولی تھی، اور میں اپنی اینجل کو اس کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے اپنے لبوں سے لگاتے ہوئے بولا تھا۔ آپ کو پتہ ہے، آپ سب سے زیادہ یاد کرتے ہیں، ایک دوسرے کے سامنے بہت زیادہ بہادر بنے ہوئے ہیں، لیکن ٹینا کو، دائم کو، نوریان کو، میں نے سب کو الگ الگ روتے ہوئے دیکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ڈیول ان کے باپ کی طرح ہے، جس نے انہیں پالا، ان کی تربیت کی۔ وہ سب آپ کے بغیر ادھورے ہیں۔ آپ کیوں یہاں پہ ہیں؟ پلیز واپس آ جائیں نا ان سب کے ساتھ۔ مجھے آپ لوگوں کے ساتھ ایک اچھی سی زندگی گزارنی ہے۔ مجھے سب لوگ اپنے فیملی کی طرح لگنے لگے ہیں ڈیول، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ آپ کو پتہ ہے، دائم میرا اتنا خیال رکھتا تھا۔ نوریان مجھے بالکل اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح ٹریٹ کرتا تھا۔ ٹینا جب مجھے سینے سے لگاتی تھی تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ وہ روتے ہوئے اپنی فیلنگز اس کے ساتھ شیئر کر رہی تھی۔ وہ مسکرانے لگا۔ تمہیں پتہ ہے، مجھے وہ بالکل اپنی اولاد کی طرح عزیز ہیں، وہ نرمی سے اسے بتا رہا تھا۔ ان سب کا ایک بھیانک ماضی ہے، جیسے ہم دونوں کا۔ مجھے نہیں پتا تھا، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ زندگی اور قسمت مجھے کبھی تم سے دوبارہ ملائے گی۔ نہ جانے کتنی دیر تک اس کے سینے سے لگی رہی تھی۔ اسے بھی ایسے لگتا تھا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے، شاید وہ اس کے ساتھ ہے ہی نہیں، وہ اس سے بہت دور ہے، مگر وہ اس کے قریب تھا، اس کے پاس تھا۔ 1 مہینے بعد وہ واپس آ چکے تھے، مگر اس کا کام محض اپنے دشمنوں کو ختم کرنا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ حرم کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ اس کے سارے دوستوں میں سے کوئی کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ وہ محض ایک گینگ نہیں تھا، بلکہ ایک فیملی تھی، ایک دوسرے کے لیے بہت امپورٹنٹ تھے۔ رات کا وقت تھا، ان سب کو اپنے مشن کے لیے جانا تھا، مگر اس دفعہ وہ ٹینا کو، لیشا کو، اینجل کو نہیں لے گئے۔ نہ جانے کیوں انہیں اتنی سیکیورٹی میں واپس وہیں پہ چھوڑ کے گئے تھے۔ ٹینا دائم کو دیکھنے لگی، روتے ہوئے کہنے لگی، میں بھی ساتھ چلوں گی۔ کبھی کوئی ایسا مشن نہیں ہوا جس میں لیشا یا میں نہ ہوں، لیکن یہ کیوں آپ لوگ اکیلے کرنا چاہتے ہو؟ نہ جانے کیوں ڈیول نے ان دونوں کو منع کر دیا تھا۔ اس سے پہلے ڈیول نے کبھی ایسا فیصلہ نہیں کیا تھا۔ اس نے مرد عورت کو سب کو برابر رکھا تھا، مگر اس دفعہ کیوں؟ یہ کہہ کے مشن روک دیا گیا۔ وہ حیران تھی۔ ڈیول کہنے لگا، کیا پتا ہم لوٹ کے نہ آئیں، یا ہم میں سے کوئی بھی نہ آئے، 1 آئے 2 آئیں، کیا پتا ہم سب کامیاب ہو کے آئیں۔ ہمارا مقصد صرف اور صرف لوگوں کے حق کے لیے آواز اٹھانا ہوتا ہے، لوگوں کو ان کے حقوق دلانے ہوتے ہیں، غلط کو ختم کرنا ہوتا ہے، اور ہمیں ہمیشہ یہی سے ہمارا مقصد تھا، برائی کو ختم کرنا۔ اور اس برائی کو ختم کرنے کے لیے ہمیں اپنی جان گنوانی پڑے تو ہم وہ بھی گنوا دیں گے۔ وہ روتے ہوئے ڈیول کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ہمیشہ سے ایسا تھا، انصاف پسند، جہاں غلط ہوتا دیکھتا وہاں پہ جھگڑ جاتا تھا، وہاں پہ چاہے اس کا جتنا بھی نقصان ہوتا۔ حرم کو تو ایسا لگ رہا تھا جیسے نہ جانے اس کی زندگی کا کون سا امتحان شروع ہو گیا ہو۔ پہلے ہی وہ اتنے دکھ اور تکلیفیں برداشت کر کے آئی تھی، جب اسے معلوم ہوا تھا ڈیول جسے وہ ہمیشہ سے تلاش کرتی تھی، جس کی تلاش ہمیشہ اس کی نگاہوں کو ہوتی تھی، وہ ملا ہے تو اسے لگا تھا اب زندگی پرسکون ہو جائے گی، مگر اب مزید اس کا دل بے چین ہونے لگا تھا۔ 2 دن گزر چکے تھے، مگر ابھی ان کا پتہ نہیں تھا۔ ٹینا اور لیشا تو پرسکون نظر آ رہی تھی۔
ٹینا کا کہنا تھا کہ وہ کبھی ہار کے واپس نہیں آ سکتے، وہ اپنا مشن سکسیسفل کر کے ہی آئیں گے۔ دوپہر کا وقت تھا، وہ ٹی وی لگا کے بیٹھی ہوئی تھی۔ اگلے ہی لمحے نیوز چینل پہ صرف ان لوگوں کی ہی نیوز تھی۔ وہ حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ میڈیا والے، نیوز اینکر، ہر ایک کی زبان پہ محض ڈیول کا ہی نام تھا، مگر وہ نقاب میں تھا، صرف اس کی آنکھیں اس کی پہچان تھی۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ سب کو پکارنے لگے۔ ٹینا لیشا کا مشن کامیاب ہو گیا، وہ ہنستے ہوئے انہیں بتاتی، کہنے لگی، ہمیں تو پہلے ہی پتا تھا، ہمارے ہیرو اتنے بہادر ہیں، کامیاب ہو کے آئیں گے۔ وہ ہنس رہی تھی۔ فائنلی چلو آ جاؤ، کچن میں چلتی ہیں، ہمارے ہیروز آئیں گے تو ان کے لیے اچھا سا کھانا ریڈی کرتی ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ سچ میں وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ وہ کچن میں گئی۔ مجھے تو کچھ نہیں پتا ڈیول کو کیا پسند ہے، ہمیں پتا ہے ڈیول کو صرف اینجل پسند ہے۔ وہ آنکھ کا کونا دباتے ہوئے بولی، تم اچھا سا ریڈی ہو جاؤ، بلیک کلر کی ساڑی پہنو، اچھا سب، ہمارے ڈیول کی نگاہیں تم پہ ٹک جائیں، اور بلیک کلر کی ساڑی پہن کے خوبصورت سی بن جانا، ٹھیک ہے؟ ریڈی ہو کے اپنے کمرے میں ڈیول کے لیے رہنا، پھر دیکھنا ڈیول خوش ہو جائے گا۔ وہ ہنستے ہوئے بول رہی تھی، جی ٹھیک ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے انہیں دیکھ رہی تھی۔ رات کا کھانا کھایا۔ ابھی تک ڈیول نے اپنی اینجل کو نہیں دیکھا تھا، بار بار کہہ رہا تھا، تم لوگوں نے چھپا دیا ہے میری اینجل کو۔ ٹینا لیشا، وہ انہیں دیکھتے ہوئے بول رہا تھا، اپنے کمرے میں چلے جائیں، شاباش، جا کے کھانا وغیرہ کھا لیں، اب اپنے اپنے کمرے میں چلے جائیں۔ کمرے میں آتے ہی نہ جانے کتنی دیر تک وہ دائم کے سینے سے لگی رہی تھی۔ بہت مس کیا میں نے اپنے کھڑوس سے شوہر کو۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس کے بازو پہ بنے ہوئے زخموں کے ہلکے ہلکے نشانوں کو دیکھنے لگی۔ وہاں پہ اپنے لب رکھ دیے، میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں۔ ہائے اللہ، اتنی عزت! دائم ہنستے ہوئے بولا تھا۔ وہ بھی مسکرا دی۔ ڈیول نے جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا تو کمرے میں بالکل اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہ چاروں اطراف دیکھنے لگا، ڈیول کی اینجل کہاں ہے؟ وہ چھپن چھپائی کھیل رہی ہو کیا میرے ساتھ؟ اگلے ہی لمحے اسے اپنے پیچھے سے نازک سے ہاتھوں کا لمس محسوس ہوا تو اس کی آنکھوں پہ اپنے ہاتھ رکھ چکی تھی۔ اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں کہنے لگی، ڈیول کی اینجل ان کے پاس ہے، کبھی چھوڑ کے نہیں جائے گی۔ یہ کہتے ہوئے آ کے اس کے سینے سے لگی تھی۔ ڈیول نے اسے خود سے الگ کیا، اس کے حسین سراپے کو دیکھنے لگا، محبت بھرا بوسہ اس کی پیشانی پہ دیا۔ بہت حسین لگ رہی ہے میری محبوبہ، میرا عشق۔ اگلے ہی لمحے وہ ایک خوبصورت سا شعر کہہ چکا تھا۔ ہائے اللہ، آپ تو ناکام عاشق لگ رہے ہیں، آپ نے بنا دیا، ہمیشہ آپ کو ہر لمحہ یاد کیا۔ اس کی ہتھیلیوں پہ بوسہ دیتے ہوئے محبت بھرے انداز میں بولا۔ اگلے لمحے وہ آنکھیں بند کر گئی۔ اس کے قریب ہوتا اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکا گیا اور وہ ان حسین لمحات کو محسوس کرنے لگی۔